بہرحال اس حوالے سے اگر ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، ہم تو بس اتنا ہی کر سکتے تھے، اس سے سخت الفاظ میں ہم کریں تو ان کو ہضم نہیں ہوتے، ہم ان کو ان کے گھر کی خبر دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1176 ہجری، جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں جو اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہیں، تینوں کے نزدیک مجدد ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک اس لیے مجدد ہیں کہ وہ پہلے صوفی تھے، اہل حدیث اس لیے مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی، لہٰذا وہ دونوں طرف ہی چل رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر اقبال کے شعر ہر طرف چل جاتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی جو ہیں 12ویں صدی کے مجدد ہیں، 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لیکن وہ صدی 12ویں بنتی ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عربی میں، حجت اللہ البالغہ، جو عرب و عجم میں اس کے ساتھ کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، بڑی موٹی کتاب ہے یہ، میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا دکھا دیتا ہوں، 1500 کے قریب صفحات ہیں اس کے، یعنی دین کے احکامات میں حکمت کیا ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے انہوں نے۔ اور اس میں انہوں نے مقدمے میں واضح لکھ دیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جدھر میں نے آنکھ کھولی تھی وہ دین اور ہے، کتابوں والا دین اور ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں امام حسین علیہ السلام ملے، انہوں نے مجھے ایک قلم دیا، اس سے میں نے یہ تعبیر کی کہ میں جو کچھ سمجھتا ہوں حق وہ میں لکھوں، تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ساری قبر پرستی والی تعلیمات سے توبہ کر لی یہ کتاب لکھ کے۔ اور اس کتاب اور باقی ان کی جو کتابیں ہیں، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس میں سے میں نے نوٹس بنا کے نا ایک ریسرچ پیپر نمبر 13 لکھ دیا ہے، اہل سنت پاک .com پہ جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آلریڈی مینیجیبل فارم میں، اس سے بھی زیادہ وہاں پہ موجود ہے، مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریسرچ پیپر نمبر 13 اور میرا مسئلہ نمبر بھی 113 ہے شاہ ولی اللہ پہ۔ تو یہ حجت اللہ البالغہ میں ائمہ اربع، چاروں اماموں کی نسبت سے یہاں بھی حق 4 یار میں 4 والے پیش کرتا ہوں، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف دکھا کے سرسری طور پہ یہ ان کو دکھائیں۔ الفیصل والوں نے چھاپی ہے یہ لاہور سے، حجت اللہ البالغہ، یہ میں نے گھر نہیں بنائی میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ حجت اللہ البالغہ کے دونوں حصے، یہ وہ کتاب ہے جس کے نوٹ صرف ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کاش پوری پڑھا دیں نا تو ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ پہلا ریفرنس دکھائیں جی ان کو، 418 نمبر صفحہ، حصہ اول، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، یہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیں، باقی جس نے یہ پڑھنا ہے نا ڈیٹیل سے تو ریسرچ پیپر نمبر 13 ڈاؤن لوڈ کر لے یا حجت اللہ البالغہ خرید لے، ٹھیک ہے جی۔ حصہ اول میں 418 پیج ہے الفیصل والوں کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قرآنہ تقلید یعنی اندھی تقلید تعریف دین کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں امت میں جو دین کا بگاڑ ہے نا، اس کا سب سے بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ من جملہ اسباب تعریف کے غیر معصوم ہستی کی تقلید کرنا ہے۔ غیر معصوم سے مراد میری ایک ایسا شخص ہے جو نبی نہ ہو، جس کی عصمت ثابت ہو چکی ہے، یعنی نبی جو ہوتا ہے اس کی تو عصمت ثابت ہے۔ تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ امت کا ایک عالم مجتہد اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو اس کے متبعین اس کو اس حد تک صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث بھی پیش کر دی جائے تو امام کے قول کی خاطر اس کے لیے حدیث کا انکار کر دینا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسے مقلد کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر کسی مسئلے میں اپنے امام کے قول کے خلاف کوئی بات مل جائے تو فوراً رجوع کرے۔ پھر انہوں نے عدی بن حاتم والا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے علماء والا کردار نہ آپ ادا کریں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے مقابلے پہ اپنے علماء کے پیچھے پڑ جائیں۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور جوگیوں اور بزرگوں کو رب مان لیا تھا اللہ کو چھوڑ کے۔ مسئلہ نمبر 71A، بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام اور اس کا علاج، اس میں نے وہ ساری آیات ڈسکس کی، آج میں سکپ کرتا ہوں۔ دوسرا ریفرنس بھی اسی سے ہے اور پیج نمبر ہے اس کا 512، جس میں انہوں نے ائمہ اربعہ کے اقوال لکھے ہیں۔ دیکھیں ہم اندھی تقلید کا رد یا تو کتاب و سنت سے کر سکتے تھے یا ہم اماموں سے خود ہی رد کر دیں کہ امام اگر خود ہی کہہ دیں کہ ہماری تقلید نہ کرو، اب اور کیا دلیل کسی کے سامنے پیش کریں؟ اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نہ ہو سکتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کے خود کہہ دیں کہ یار میری عبادت نہ کرو تو عیسائیوں کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ جائے گا؟ تو یہ چاروں ائمہ کے اقوال لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں جس کو میرے قول کی دلیل معلوم نہ ہو وہ میرا کلام سن کر کوئی فتویٰ نہ دے۔ اندازہ کریں، میرا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو۔ امام مالک کا قول نقل کرتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ہر بات مقبول ہے، باقی ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تواتر سے نقل ہوا ہے
کہ وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. پھر امام شافعی کا قول ہے جو کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جائے بس میرا وہی مذہب ہے اسی کو اختیار کرو, میرے فتوے کو چھوڑو, نبی علیہ السلام کی حدیث کو دیکھو. امام بن حنبل کا قول, وہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر میرے کلام کی کوئی وقت نہیں ہے. ایک شخص نے امام سے کہا تو انہوں نے فرمایا میری تقلید مت کرو, نہ ہی امام مالک کی کرو, نہ ہی امام اوزائی کی, نہ ہی امام نقی کی تقلید کرو. احکام شریعہ کا ماخذ قرآن و حدیث ہے, اسی سے ان اماموں نے بھی اخذ کیا, تم بھی اسی سے اخذ کرو. ایک شخص آیا سی بھائی جی, کوئی مجتہد نہیں سی آیا, یہ کہتے جی آپ مجتہد ہیں یا مقلد ہیں. بھائی بیسک تو ہر چیز اجماع امت سے ثابت ہے, کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. کتاب و سنت میں فاضل چند ایک مسئلے ہیں, اور وہ بھی میں نے بتایا وہ چند ایک مسئلے بھی آج کے دور میں تو ہمارے پاس تو وہ مسئلے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے نہیں. ہمارا مسئلہ تو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ ہے. امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک رحمہ اللہ اجمعین نے کہاں لکھا ہے یہ مسئلہ؟ انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, ریل گاڑی اور جہاز میں نماز کا مسئلہ, یہ سارے مسئلے ہمارے بزرگوں نے کہیں لکھے ہیں. وہ اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے, قیامت تک جاری رہے گا, یہ فکس نہیں کسی بندے کے اوپر. اور آپ دیکھ لیں امام بھی آپ کو پتہ ہے 4 ہیں. امام احمد بن حنبل کے اماموں کے نام لے رہے ہیں, امام اوزائی, امام نخعی, حالانکہ یہ ائمہ 4 میں تو نہیں آتے, یہ ان کے استاد ہیں. تو امام 4 نہیں ہیں, ہزاروں امام ہیں, سینکڑوں میں امام ہیں. حدیث کے بھی آپ دیکھ لیں, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یہ بھی تو امام ہیں الحمدللہ. اچھا جی, تیسرا ریفرنس حجت اللہ البالغہ سے 484 پیج ہے. اس میں جو میں اکثر بیان کرتا بھی رہوں, اسرات خیر من النوم والا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا ہے, جس میں نے بتایا کہ فقہ حنفی میں خرابیاں کیوں آئیں, اس کی ٹیکنیکل ریزن شاہ ولی اللہ نے ہائی لائٹ کی ہے, اور وہ یہ ہے, وہ پیج 484. امام شافعی کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اہل مدینہ اور اہل کوفہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. اہل مدینہ فقہ کی ٹرم میں کہتے ہیں مالکیوں کو, اور اہل کوفہ کہتے ہیں حنفیوں کو, اہل الرائے بھی کہتے ہیں ان کو. امام شافعی نے یہ چیز محسوس کی. اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کیا لکھتے ہیں. امام شافعی اس وقت پیدا ہوئے جبکہ یہ دونوں مذہب یعنی مالکی اور حنفی ظہور میں آ چکے تھے, اصول اور فروع کو ترتیب دی جا چکی تھی. جب انہوں نے ان مذاہب پر ناقدانہ نظر ڈالی تو ان کو بہت سی خامیاں نظر آئیں, جن کا انہوں نے کتاب الام کے اندر ذکر بھی کر دیا. من جملہ ان کے یہ کہ ان مذاہب کے علماء مرسل اور منقطع روایت سے بھی استدلال کرنا جائز سمجھتے تھے, تابعی کے اقوال سے بھی. حالانکہ امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کا نام نہ مینشن کرے. اس سے بڑا خلل پیدا ہوتا تھا, کیونکہ جب حدیث کے طریق مختلف کو یکجا کر کے دیکھا جاتا تو بہت سے مرسل ایسے تھے جن کی کوئی اصل نہیں تھی, بہت سے ایسے مرسل تھے جن کا مفہوم صحیح حدیث کے خلاف تھا. اس لیے امام شافعی نے اصول مقرر کیا کہ مرسل کو سند نہ مانا جائے, صرف نبی علیہ السلام کی احادیث اور صحابہ کے جو اقوال ہیں اس سے اخذ کیا جائے. یہ کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں کیسے لگیں, وہ بڑے امام نے پہلے ہی بتا دی. امام شافعی نے کہ اہل مدینہ یعنی مالکی اور اہل کوفہ یعنی حنفیوں کو غلطی کس بات پہ لگی ہے, یعنی پری میچور انہوں نے فقہ بنا لی حدیثوں کو دیکھے بغیر. تابعی اور تابعین میں تو کتنے کتنے کذاب ہیں. حجاج بن یوسف تابعی نہیں ہے, یزید تابعی نہیں ہے, خوارج سارے تابعی نہیں ہے, جھوٹی حدیثیں گڑھنے والے اکثر تابعین نہیں ہے کیا؟ صحابہ کی صحبت تو کی ہوئی ہے انہوں نے, قانونی طور پہ تو تابعی ہے نا. آپ ویسے ان کو جو کذاب کہہ لیں, قانونی تو تابعی ہے نا, وہ انہوں نے روایتیں گھڑی ہیں. امام مسلم کا مقدمہ میں نے پورا پڑھایا, مسئلہ نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے ثابت کیا ہے کہ تابعین کے دور میں ساری جھوٹی روایتیں. ابان ابن ابی عیاش تابعی تھا, المتوفى 146 ہجری, جس نے یہ جھوٹ گڑا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ شہید کیا ان پہ دروازہ پھینک کے, جو آج رافضی لیے پھرتے ہیں. جھوٹی روایت, یہ تابعی نہیں گڑی ہوئی ہے. جابر جو الجوفی ہے, امام مسلم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کذاب تھا. امام حنیفہ کہتے ہیں میں نے جابر جوفی سے بڑا کذاب نہیں روایت پہ کوئی دیکھا, اور عطا بن ابی رباح سے زیادہ نیک شخص دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. اور دونوں امام حنیفہ کے استاد ہیں, ایک کذاب ہے اور ایک بہت بڑا وقت کا امام ہے. ٹھیک ہوگا جی. اچھا جی, چوتھا ریفرنس بخاری اور مسلم دونوں میں جو ان کتابوں کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کہ ان کتابوں میں اور باقی کتابوں میں کیا فرق ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے 451 نمبر پیج ہے, یہ ان کو دکھائیں جی. چوتھا ریفرنس 451 نمبر پیج. انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کی مین کتابیں کون سی ہیں. بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, الموطا امام مالک, مسند امام احمد.
ٹھیک ہے، 8 کتابیں ہیں مین سنیوں کی، اور اس میں انہوں نے کیا الفاظ لکھے ہیں جو ہم بھی رونا روتے ہیں، کہتے ہیں ہر ٹائم بخاری لائی رکھتا ہے. سنیں شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں صحیحین کے متعلق محدثین کا اتفاق ہے کہ جتنی متصل الاسناد مرفوع حدیث ان میں موجود ہیں وہ سب قطعی الصحت ہیں، بلا شبہ صحیح ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب ان کے مصنفین تک تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، کسی کو بھی اس میں اختلاف نہیں. اور علماء کا کہنا ہے کہ جو کوئی بھی بخاری اور مسلم کو حکارت کی نظر سے دیکھے، یہ حکارت ہی کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں، او چھوڑو جی کتابوں نے چھوڑو، وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ اہل بدعت ہے، اس کا راستہ جو اس نے اختیار کیا وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے جو بخاری مسلم سے بغض رکھتا ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کا جب تم موازنہ ابن ابی شیبہ یا طحاوی کی مانی الآثار کے ساتھ یا مسند خوارزمی کے ساتھ کرواؤ تو تم پہ یہ حقیقت کھل جائے گی اور تمہیں صاف نظر آئے گا کہ ان دونوں میں بعد المشرکین ہے. وہ کہتے ہیں بخاری مسلم اور باقی کتابوں کو کمپیئر کرو نا، اور یہ طحاوی سے ساری چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں آدھی فقہ حنفی ثابت ہے، وہ تو ساری ضعیف روایتیں ہیں. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی جو ضعیف روایتیں ہیں ان کو بخاری مسلم سے کمپیئر کرو، بعد المشرکین ہے. وہ بات ادھر کی ہو رہی ہے، مشرق دی گالے مغرب دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم جو امام حاکم نے تصنیف کی ہے، اور انہوں نے اپنے ذوق میں یہ سمجھا کہ انہوں نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح روایتیں جمع کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ان کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چلے گا حاکم میں بھی کئی ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری مسلم کے راویوں سے ضرور ہیں لیکن ان شرائط پہ نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری امام مسلم جب تک اپنے استادوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے تھے وہ روایتیں نہیں لیتے تھے. اگر کوئی استاد بخاری مسلم کا ہے جس سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث لے لی، بعد میں اس کا حافظہ بگڑ گیا، اختلاط کا شکار ہو گیا، اور امام حاکم اس زمانے کی روایت لے رہے ہیں، اب وہ بخاری مسلم کے راوی سے تو لے رہے ہیں لیکن وہ روایت کمزور ہے، اسی لیے حاکم میں کمزور روایتیں بھی ہیں. یہ جو روایت ہے کمزور ہی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات پیدا کی گئی، میرا یہ وہ کلپ بھی ہے، وہ حاکم سے لی ہوئی ہے نا، انہوں نے حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی، حاکم سے روایت لی ہوئی ہے نا. وہ قرآن میں مطلب 7 دفعہ قصہ آدم اور ابلیس آیا، کہیں یہ واقعہ نہیں آیا، اتنا بڑا واقعہ تھا. تو آپ یوٹیوب پہ لکھیں کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گی، کیا کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائے گی، تو میرا کلپ کھل جائے گا. تو یہ 4 ریفرنسز میں نے دے دیے. امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر باقاعدہ فتویٰ لکھا ہے کہ مدینہ حرم ہے. بخاری اور مسلم میں 50 حدیثیں مدینے کے حرم ہونے پہ، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. تو امام رضا بریلوی صاحب نے کہا میں ہے حنفی ہوں لیکن میں امام حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں مانتا. انہوں نے نعت بھی لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اگر امام احمد رضا بریلوی صاحب امام حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں حنفی ہیں تو ہم بھی حنفی ہیں. اگر کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر آپ امام سے اختلاف کرنے کا نام حنفیت ہے تو میں حنفی ہوں. میں نے دیکھا نماز کا طریقہ بھی ان کا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں نے بخاری مسلم میں جو صحیح الاسناد حدیث تھی، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا طریقہ ہم نے شروع کر دیا، اور ہم نے امام حنیفہ کے قول پہ عمل کیا. انہوں نے خود ہی فرمایا میری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. یعنی احمد بریلوی صاحب نے بہت بڑی جرأت کی. اس کے بعد غلام سعود سعیدی صاحب میرے استاد ہیں جن سے میں نے کافی کچھ لرن کیا، یعنی کتابوں کے ذریعے، رحمہ اللہ تعالی، کچھ عرصہ پہلے ہی فوت ہوئے ہیں. اس میں انہوں نے مدینے کے حرم ہونے والے معاملے میں بھی امام حنیفہ کا کہا کہ ہم حنفی ہو کے بھی ان کے اس قول کو چھوڑتے ہیں. شوال کے 6 روزوں کو امام حنیفہ نہیں مانتے تھے. امام مالک نے الموطا امام مالک میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روزے نہیں پتا، حالانکہ 5 کتابوں میں آئے ہیں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ جو رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. میرا کلپ بھی ہے اس کے اوپر. لیکن غلام سعود سعیدی صاحب نے کہا نہیں ہم شوال کے 6 روزوں کو مانتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث آ گئی ہے. پھر عقیقہ کو زمانے جالیت کی رسم کہتے تھے امام حنیفہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں. اسی طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے بھی بڑی جرأت کی ہے. مفقود الخبر شور جو ہے، ایسا شور جو گم ہو چکا اور بیوی کو نہ پتا ہو کہاں ہے، امام حنیفہ تو کہتے ہیں 90 سال بیوی انتظار کرے گی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انتظار ہی کرتی رہے. امام مالک نے فتویٰ دیا 4 سال، اس کے بعد قاضی تنسیخ نکاح کروا دے گا. تو تقی عثمانی صاحب نے حنفی ہونے کے باوجود کہا ہے کہ امام حنیفہ کا فتویٰ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں، امام مالک کے فتوے پہ انہوں نے فتویٰ دیا، بڑی جرأت کی ہے. اب تو سارے قائل ہو گئے ہیں، تو یہ سب جرأت کر رہے ہیں. اس طرح نماز میں سپیکر کا استعمال احمد بریلوی صاحب بھی نہیں مانتے تھے، اشرف تھانوی صاحب نہیں مانتے تھے، لیکن ان کے سارے مریدین آگے سے مان رہے ہیں. سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، نماز کیا تقریریں ہر چیز کرتے ہیں. الیاس قادری صاحب نے بھی ایون دعوت اسلامی کے اجتماع میں نمازیں شروع کرا دی سپیکر میں.
رائیوٹ والوں نے ابھی تک سپیکر میں نماز نہیں شروع کرائی، لیکن حیران کن بات ہے تقریریں ساری سپیکر میں کرتے ہیں، نماز آتی سپیکر بند، اور وہ عجیب و غریب اتنا مجمع ہوتا ہے تو وہ تکبیرات کی وجہ سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں یار چھوڑ دو. تو اشری تھانوی صاحب نے تو اس کو شیطانی آواز کہا تھا. شیطانی آواز میں چاہے نماز پڑھی جائے یا شیطانی آواز کے اندر واز کیا جائے ہے تو دونوں ہی غلط ہے. اگر ان کا یہ مان لیا جائے یہ مسئلہ تو ظاہر اب وہ رجوع ہو چکا ہے، پچھلے والے لوگوں نے رجوع کر لیا. تصویر کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہے، علماء تصویر کھنچواتے نہیں تھے، اب تصویر کے بغیر وہ جب تک سامنے آئے نا کیمرے والے وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سارے رجوع کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی کو زخم لگا، وہ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے اور نبی علیہ السلام کو یہ خبر بھی پہنچی، آپ نے نہیں فرمایا تیرا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ دوسرے صحابی کو جگا بھی سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں نے نماز شروع کی تھی، میں نے کہا سورت پوری مکمل کر کے ہی میں نماز مکمل کروں. خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے، امام شافعی کا موقف ٹھیک ہے. اس طریقے سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں 382، مسلم میں 1145. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رات کے وقت نوافل پڑھتے میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں کو ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تاکہ آپ آسانی سے سجدہ کر لیں. اور اس وقت گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہی تھی مجھے نہیں پتا چلتا تھا کہ نبی علیہ السلام ابھی سجدے میں آ رہے ہیں، یعنی وہ مجھے ٹوتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا. تو اس سے پتا چلا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کا یہ موقف غلط ہے، امام حنیفہ کا موقف ٹھیک ہے. تو ہم ہمارے سارے سکے ہیں، جو نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق فتویٰ دے گا وہ ہمارا سکا ہے، جو نہیں دے گا اس کو بھی ہم اپنا کوئی پرایا نہیں سمجھتے، ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر نمبر 13 شاہ ولی اللہ دہلوی والا پڑھ لیں ضرور. اور یوٹیوب پہ میری ویڈیو ہے اہل سنت کا منہج کیا ہے، قرآن سنت اجماع اور دن اجتہاد اور قیاس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.